الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 204 حصہ 2، جس کا عنوان ہے صلح کا معاہدہ اور صلح نامہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کی جانب سے جو سہیل نامی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا صلح کرنے کے لیے، صلح کے معاہدوں کی جو شرائط تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتانے کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ کس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ کی جانب گامزن تھے، عمرہ کرنے کی غرض سے۔ تو سب سے پہلی بنیادی وجہ تھی عمرہ، اور دوسرا کہ صحابہ کرام کی دل میں بڑی تپش تھی اس بات کی کہ مکہ المکرمہ کو، محبوب وطن کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ہے 6 ہجری کے واقعات کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو 6 سال کی یہ جو طویل مدت تھی جدائی کی، اپنے محبوب وطن، اپنی محبوب سرزمین کو چھوڑنے کا، یہ دل میں بیتابی کے ساتھ اس مکہ کے دیدار کو ترس رہی تھی ان کی نظریں۔ اور سب سے پہلی شرط جو سہیل نے، مشرکین مکہ کے فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، وہ کیا تھی کہ آپ جیسے آئے ہو ویسے کہ ویسے واپس چلے جاؤ، اس بار نہیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آ سکتے ہو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ یہ سب سے پہلی جو شرط یہی تھی کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہی مقصد کے لیے ترک کر کے آپ واپس چلے جائیں۔ یہ بہت سخت شرط انہوں نے پہلے رکھی، بلکہ یہ ظلم اور ناانصافی کی بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط کو بھی قبول فرمایا۔ اور دوسری شرط رہی کہ 10 سال تک جنگ بندی کی گئی، 10 سال تک کوئی لڑائی جھگڑا آپس میں ہم نہیں کر سکتے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان۔ تیسری شرط تھی کہ عرب کے قبیلوں میں جو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو آپ کے ساتھ ملنا چاہے وہ آپ سے مل سکتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ ملنا چاہے وہ ہمارے ساتھ مل سکتا ہے، اور ایک ہی جماعت شمار کی جا سکتی ہے۔ چوتھی شرط ہم نے پڑھی تھی جو رکھی گئی تھی کہ قریش کا جو بندہ مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ کتنی بڑی ظلم و ناانصافی کی بات! اگر وہ امن کی جانب سے جاتا، جب وہ مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ مدینہ کی طرف جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر مقیم تھے سکون اور امن کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن اس کو واپس کرنا تھا مسلمانوں کو، کن کے لیے؟ مشرکین مکہ کے حوالے کر دینا تھا۔ اور دوسری بات کیا تھی چوتھی شرط میں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ جائے مشرکین سے ملنے کے لیے، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہم نے 4 شرطیں کل پڑھ لی تھی، یہ بہت ظلم و ناانصافی کی شرطیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی شرطیں منظور فرمائی، قبول فرمائی۔ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ 4 شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ صحابہ کرام کو اس پر بہت دکھ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چپ تھے۔ بظاہر یہ کیسی شرطیں نظر آ رہی، شکست کی، لیکن آہستہ آہستہ وقت بتاتا گیا کہ یہ شکست کس طریقے سے فتح میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو لکھنے کا حکم فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لکھیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے سب سے پہلا اعتراض اٹھایا، ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ رحمان کشو، یہ ساتھ شنو اس کے جانو رحمان کشو، آپ اس طرح لکھو بسمک اللہم، کہ شروع صرف اللہ کے نام سے، یہ رحمان ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ بہت بےہودہ بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور تحمل سے اس موقع پر بالکل خاموش تھے، اور صحابہ کرام بھی اپنے جذباتوں کو دل میں دبائے ہوئے تھے۔ اسی طرح لکھ دو۔ پھر صلح نامہ کا مضمون لکھنا تھا۔ جب لکھنا آگے شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، یہ وہ بات ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح و مصالحت کی ہے۔ تو دوسرا اعتراض سہیل نے یہ کہا کہ جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول اللہ نہیں مانا ہے، جھگڑا ہی ہو چکے، اس کے دماغ تو عمرہ ہی نا، ہم تو آپ کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے نبی۔ تو اس کے بعد کیا کہا صلح نے؟ سہیل نے فوراً اس بات پر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اللہ کا رسول، تو جھگڑا ہی اسی بات کا ہے، تو ہم کیوں روکتے آپ کو؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ اپنے والد محترم کا نام لکھوائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سہیل، کہ تو ایسا لکھو پنی والد سننا پر اپنے والد کا نام لکھوا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ یہ کہہ کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ اپنے ہاتھوں سے اس مبارک نام کو کیسے مٹا سکتا ہوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے مبارک لفظ نہیں مٹا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے رسول اللہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قلم اٹھا کر قلم زد کر دیا، وہ نام ہٹا دیا، اب لکھ دو۔ خیر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ ضد بھی مان لی اور ساری شرطیں لکھ کر صلح نامہ
تیار کیا گیا۔ یہ تھا صلح حدیبیہ کا مختصر سا واقعہ۔ کل ہم ایک واقعہ اس کے بعد کا جو واقعہ پڑھیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ابو جندل اور مسلمانوں کا کڑا امتحان۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔